آپ کو کوئی نمائندگی کرنی ہے اور وہ پورے عالم کو دکھانا ہے اور عالم کو یہاں سے محبت پیش کرنی ہے. کوئی پتھر پھینکیں، ہمیں پھول پھینکنا ہے. آپ کو عالم کو پھول دینا ہے اور اسی ترتیب پر دینا ہے جس ترتیب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی مکہ کے وقت دیا ہے. جنگ کی حالت میں انہوں نے ہم کو بتایا، حالت جنگ میں تم کسی کا درخت نہیں کاٹ سکتے. حالت جنگ میں جو کسی مذہبی عبادت گاہ میں اندر بیٹھا ہو اس کو تم چھیڑ نہیں سکتے. حالت جنگ میں تم بچوں کا خیال کرو گے، حالت جنگ میں تم عورتوں کا خیال کرو گے. دنیا والے کچھ کرتے رہیں، وہ جانے، ان کو بھی خدا کو جواب دینا ہوگا. میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر ہمارا غصہ ان کی تعلیم کے تابع ہوگا، ہمارا پیار ان کی تعلیم کے تابع ہوگا، ہماری رواداری ان کی تعلیم کے مطابق ہوگی، ہمارا آپس میں محبتوں کو بانٹنا ان کے ارشادات کے مطابق ہوگا، اپنے ذہن کی پیداوار نہیں. آپ کو یاد ہے جب مکہ سے ہجرت کے وقت چلے ہیں، وہ منظر آپ کے سامنے ہے. پہلے دنیا نے لالچ دیے، وہ واقعہ یاد ہے جب ابو طالب سے کہا سارے لوگوں نے کہ اپنے بھتیجے کو سنبھالو، مال سب سے زیادہ دیا جائے گا، لڑکی سب سے اچھی دی جائے گی اور عہدہ انہی کا ہوگا. اور چچا جان نے جب یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ جانتے تھا، چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب ہو، لیکن میں یہ کام اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہوں، میں اس سے باز نہیں آ سکتا. لا الہ الا اللہ تفلح کہنا میرا فرض منصبی ہے. جب دنیا والے لالچ دینے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور کام نہیں چلتا، تب ترغیب ہوتی ہے، تب دھمکیاں آتی ہیں، تب ڈرایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو مشورہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے اور مکان کا گھیراؤ ہوا. آپ جانتے ہیں ظاہری اسباب سب خلاف تھے. میرے بھائیوں، کس کو ہجرت کا واقعہ یاد نہیں؟ عقل کہتی ہے، اللہ کو معلوم ہے مکان کا گھیراؤ ہونا ہے تو پہلے ہی پیغمبر سے کہہ دو اس مکان میں مت رہو، لیکن حکم نہیں آیا مکان سے نکلو. آپ جانتے ہیں مکان کے اندر موجود تھے. اس کے بعد حکم ہوتا احتیاط کا تقاضا یہ ہے نکلو تو چپ چاپ نکلو، لیکن کہا گیا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلو. پھر کہا جاتا بہت احتیاط کرو، لیکن حکم ہوا مٹی کی مٹھی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینکو. عقل کہے گی بھائی اس سے تو جو سویا ہوگا وہ جاگ جائے گا، کسی کو اونگ آ گئی ہوگی وہ اونگ سے نکل آئے گا، یہ تو تمہارے لیے خطرہ ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ نظام غیب سے چلتا ہے، نظام غیب سے چلتا ہے. ظاہری اسباب اس وقت کام نہیں کرتے، حکم خداوندی کام کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب ساری امانتوں کو حوالے کر کے فارغ ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو امین بنایا اور بتایا کہ یہی لوگ جو گھیرا کیے ہوئے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی پہلے ان کو سپرد کرنا، اس کے بعد میرے پاس آنا. کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے بعد میں پوچھا تھا علی کیا نیند آئی ہوگی جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، چاروں طرف گھیرا ہے اور آپ کو وہاں چھوڑا ہے، بڑا دل تڑپا ہوگا، کیسے رات گزاروں؟ حضرت علی کا جواب ہے واللہ ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں سویا جیسی اس رات اس مکان میں سویا. جب پوچھا گیا کیسے ایسی نیند آئی تو کہا کہ حضور نے جاتے وقت کہا تھا علی تمام امانتیں سپرد کر کے آنا، انشاءاللہ میری تمہاری ملاقات اب مدینہ میں ہوگی، چونکہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا تھا مدینہ میں ملاقات ہوگی. میرے دل میں گواہی دی کہ مدینہ پہنچنے تک کوئی میرا بال بیکار نہیں کر سکتا.